اللہم صلی علی محمد مال محمد. آپ تمام اگر ذہن تو ایک خوبصورت گلدستہ ولایت کی شکل ادھر آگے اختیار کر لیں. یہاں بھی بھائی جان ہوا اسی طرح پنکھوں کی آنی ہے. نیاز حسین ان سنا اور ان دیکھا نہ کیا کریں یہ اعلان. آگے آگے تشریف لے آئیں, اپنے بختوں کو سنواریں, اول صف میں اکٹھے ہو کر نماز عشق ادا کر کے. میں نعرے جو ہے حسب روایت لگاؤں گا جی, ان کا جواب دیجئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, بجمال محمد کمال علی مواد بلند صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیت طیبین طاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. کوشش کیجئے اس سے بھی بلند تر صلوات. جتنا جتنا آپ کے دلوں میں مقام امیر قاسم بلند ہے, کم از کم اتنی بلند تر صلوات. سلامت و آباد رہیے. یک زبان مل کر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری. حسینیت, یزیدیت, برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ, برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا, برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا, برائے ظہور وارث زمزم و صفا, برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ, برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ, برائے ظہور وارث صلی اللہ, برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ, برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا, برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ, برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ, برائے ظہور وارث علی ولی اللہ, برائے ظہور وارث عروس کربل سرکار امیر قاسم مولا ولی العصر المنتقم الصائر البائر ولی العصر. صلوات. سلامت رہیے, آباد رہیے. دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں, مالک اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. 1447 ہجری کا محرم الحرام, مرکز ولایت امام بارگاہ قصر بطول علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں اس سال کے عشرہ محرم کے سلسلے کی آج ہماری 7ویں نشست بعنوان حسین کا عباس, عباس کا حسین. قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں انفارچونیٹلی, بدقسمتی سے, گویا قرآن پڑھنے والوں نے مستقل ان آیتوں کا انکار کرنا خود پر لازم سمجھ لیا. اور پتہ نہیں ایسا کیوں ہے. کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا, ایک مقولہ ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہمیشہ غدار ہوتا ہے. ممکن نہیں ہے. اور اگر کہوں کہ ہماری یہاں لوکلی بھی ایک اس زمین کے اعتبار سے ایک ہے, وہ کہتے ہیں کہ ماں سے زیادہ اگر کوئی پیار کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جاؤ پھر وہ جھوٹ ہی ہے, ممکن نہیں ہے. تو اللہ کی آیت میں اللہ جو کہہ رہا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا
یہ کلمہ پڑھنے والوں کو وہ اللہ سے زیادہ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ رازق فقط اللہ، خالق فقط اللہ ہے، صرف اللہ رازق ہے، صرف اللہ خالق ہے۔ اس میں لفظ صرف میری سمجھ میں نہیں آتا، باقی سب ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بات ہوئی کہ کاش لوگوں نے قرآن ختم نہ کیا ہوتا، پڑھا ہوتا تو پتہ چلتا یہاں پہ فقط یا صرف لگانا خود اللہ کی مشیت، مرضی اور کلام کے خلاف ہے۔ اگر فقط وہ رازق ہے اور خالق ہے تو پھر یہ جمع کے صیغوں میں خالقین اور رازقین کون ہیں؟ ان اللہ احسن الخالقین واللہ خیر الرازقین۔ وہ کہہ رہا ہے احسن الخالقین، وہ کہہ رہا ہے خیر الرازقین، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں، فقط تو رازق، فقط تو خالق۔ یہ رازقین اور خالقین میں اللہ کون ہے اور باقی کون ہے؟ اگر اس کا پتہ چل جائے تو کمال ہے، کسی ایک کا بھی پتہ چل جائے تو کمال ہے۔ احسن الخالقین خیر الرازقین واللہ خیر رازقین، کیا مطلب ہوگا اس؟ بہت طویل آیت، اور معاذ اللہ ایک انجانی زبان میں ہے، ہمیں ڈچ سیکھتے سیکھتے، فرینچ سیکھتے سیکھتے زندگی گزر جائے گی۔ ارے آپ روزمرہ زندگی میں جو زبان بولتے ہیں نا، اگر آپ بات کرنا شروع کریں اور ہر منٹ کے بعد میں گن کے بتاؤں کہ آپ عربی کے کتنے لفظ بولتے ہیں، آپ کل سے اپنے نام کے ساتھ عربی لکھنا شروع کر دیں۔ اتنے لفظ ہم عربی کے بولتے ہیں، پھر بھی انجان زبان بنائے بیٹھے ہیں۔ اس کے انجان ہونے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ میں دونوں عمل کر کے کہہ رہا ہوں، اس کے انجان ہونے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ اچھی خاصی عبارت میں زیر، زبر، پیش، شد، مد سب کچھ لگا کے اسے ایسا بنا دیا گیا، پہچاننے والا لفظ بھی ہم نہیں پہچان رہے کیا لکھا ہے۔ بڑی عجیب گفتگو شروع کر دی آج میں، سمجھیے گا اس کو، پیغام ہے سو الگ، علمی گفتگو ہے۔ زیادی صاحب نے کوئی انجانی گفتگو نہیں شروع کر دی، علمی بات ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اللہ نے نہ اس میں زیر رکھی تھی، نہ زبر رکھی تھی، نہ پیش رکھی تھی، نہ شد تھا، نہ مد تھا۔ جب قرآن لکھا گیا، رسول اللہ جب فرما رہے تھے اور کاتب وحی جو بھی تھے، میری اس سے کوئی بحث نہیں، میں تو بات کر رہا ہوں، میرے لیے کاتب وحی تو آج بھی ویسے وہی وہ ہیں جو اصل میں ہیں۔ آج پوری دنیا سے کوئی نکال کر دکھا دے اس وقت کا لکھا ہوا قرآن کہ کاتبان وحی نے کیا لکھا تھا، مجھے نہیں پتا، ریسرچ سکولرز کی ریسرچ کہاں تک جائے گی۔ میرا تو خرچہ بس یہ ترکی استنبول میوزیم تک جانے کا ہوگا۔ دو تحریریں نکال کے دکھاؤں گا، ایک حسن کے ہاتھ کی لکھی، ایک حسین کے ہاتھ کی لکھی، دونوں تحریریں خط کوفی میں لکھی گئی تھی، دونوں شہزادوں نے قرآن لکھا تھا، نہ زیر تھا، نہ زبر تھا، نہ شد تھا، نہ مد تھا۔ آج بھی آپ کے پاس بھی ایک عدد ڈیوائس ہے، وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کیجئے اس سے، یہ موبائل نامی ڈیوائس میں کھولیے حضرت گوگل، جو آج کل ہر بندے کی تصدیق کا واحد استاد ہے، نکال لیجئے، وہاں پہ بھی مل جائے گی آپ کو یہ تحریر۔ قرآن لکھا تھا دونوں شہزادوں نے، حسنین کریمین نے، بس ایک بار ایسے ہی املا کی صورت میں لکھا، آیتیں لکھیں، سورہ لکھا، خط کوفی اس وقت رائج تھا، اس خط کوفی میں لکھا، اب وہ محفوظ کر لیا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج بھی پڑا ہوا ہے، رکھا ہے، زیارت عام ہے، دیکھیں، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گا۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، دونوں شہزادے لکھ کر رسول اللہ کے پاس لائے، بتائیے کس کا اچھا ہے؟ میں اپنے عنوان پہ ہوں، ہاں کچھ بتانا چاہ رہا تھا، ایک پیغام بھی دیا ہے اور عنوان کی طرف بھی بڑھاؤں گا۔
کس کا اچھا ہے؟ رسول اللہ نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، کہا میں کیسے بتاؤں کس کا اچھا ہے؟ اب رسول اللہ کو اور کیا بات کہتے؟ رسول اللہ نے وہی سہارا لیا جو ہمیشہ لیتے تھے، علی سے پوچھو۔ کہا جاؤ اپنے بابا سے پوچھو، وہ بتائیں گے۔ مولا علی کے پاس آئے، جیسے رسول اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد کے لیے علی کو پکارا تو اب بھی علی یاد آئے، تو پھر علی نے بھی ہمیشہ کی طرح وہیں بھیجا جہاں سے علی کی طاقت تھی، جا کے ماں سے پوچھو، جا کے ماں سے پوچھو۔ اب بالآخر دونوں شہزادے وہاں پہنچے جہاں سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اب دونوں جانتے تھے یہاں سے آگے تو، اور بتائیے اماں کس کی تحریر اچھی ہے؟ اب ماں کیا کہے، آپ کی اچھی کہ آپ کی اچھی؟ دونوں کی اچھی، دونوں کی اچھی، کچھ نہیں ہوتا، یہ بس ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ معصوم کا جواب ایسا نہیں ہوتا۔ اب معصوم نے کیا جواب دیا؟ بی بی نے اپنی تسبیح کھولی بلا تشبیہ، اس تسبیح میں سے 3 دانے نکالے، 3 موتی نکالے۔ شاید آپ کی سماعتوں سے یہ روایت گزری۔ ابھی کل میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہم کچھ باتیں کر رہے تھے، اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو کھو سی گئی ہیں ہمارے منبر سے۔ اب جب پرانی اساتذہ کی کئی روایتیں کھو جائیں گی تو ان کی جگہ جو روایتیں لیں گی، ظاہری بات ہے پھر ان پہ سوال تو ہوں گے۔ 3 موتی نکالے اور بی بی نے تخت کی طرف ان 3 موتیوں کو اپنے ہاتھ سے ایسے آگے کی طرف کہا، آپ میں سے جو اس میں سے 2 اٹھا لے گا، اس کا مطلب ہے اس کی تحریر زیادہ اچھی۔ اب دونوں شہزادے 3 موتیوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پھر ماں کو دیکھ رہے ہیں، پھر اس تسبیح کو دیکھ رہے ہیں جس میں سے نکالے گئے ہیں۔ یہ دیکھنی بہت امپورٹنٹ ہے، اس پر غور کیجئے گا۔ ابھی پہلے ڈونٹ جمپ ٹو دا کنکلوژن کہ کس نے 2 اٹھائے، ابھی یہ دیکھیے کہ کر کیا رہے دونوں شہزادے۔ آپ اور ہم تھوڑا ہی نہ ہیں، ادھر گئے ادھر جلدی سے، دونوں نہ، دونوں کھڑے ہیں اطمینان سے، ایک دوسرے کو دیکھا، موتیوں کو دیکھا، ماں کو دیکھا، ماں کے ہاتھ میں تسبیح کو دیکھا۔ ایک بات بتائیے، یہ جو تسبیح ہے بی بی کے ہاتھ میں، یہ کون سی ہے، کیسی ہے، کہاں سے آئی، کیا ہے، اس پہ تو الگ اشرا ہو سکتا ہے، وہ چھوڑ دیجئے۔ لیکن بی بی سے منسوب ایک تسبیح تو آپ کے پاس بھی ہے نا؟ تسبیح اصل میں کون سا اسے کہتے ہیں؟ تسبیح تو اس کلام کو کہتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ تو بی بی سے منسوب ایک تسبیح تو آپ کے پاس بھی ہے، پڑھتے ہیں نا اکثر تعقیبات نماز میں، اور اس کے علاوہ جب مرضی۔ تو کیا کہتے ہیں اس تسبیح کو، کیا نام ہے تسبیح؟ کیا کہنے، تسبیح جناب سیدہ۔ اور پڑھتے ہیں آپ تسبیح، اس کو اگر سمجھ لیا اسی جملوں پر مجلس ہو گئی۔ پڑھتے ہیں آپ تسبیح جناب سیدہ اور نیت کرتے ہیں قربتاً الا اللہ۔ آپ آباد رہیے، ایسے ہی ہے نا قبلہ۔ تسبیح پڑھتا ہوں، تسبیح جناب سیدہ قربتاً، تسبیح جناب سیدہ کی قربتاً الا اللہ۔ اور اگلا کمال دیکھیے، تسبیح سیدہ پڑھتا ہوں قربتاً الا اللہ، تو تسبیح سیدہ میں آپ پڑھ کیا رہے ہیں ذرا بتائیے گا، کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ مجھے مدد کریں میری تھوڑی، میں کم پڑھتا ہوں، جو زیادہ پڑھتا ہے بتائے نا، کیا پڑھتے ہیں تسبیح سیدہ؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ چلیں میں پھر دوہرا رہا ہوں، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تینوں کلمات میں اللہ ہے، تو پھر یہ تسبیح الہی ہونی چاہیے، تسبیح سیدہ کیوں ہے؟ آپ سلامت رہیے۔ میں نے آج کا مدعا رکھا ہے، 5 منٹ تو لگے لیکن بات پورے دلیل سے رکھی گئی ہے۔
بھئی تسبیح الہیہ نیت بھی قربتاً اللہ، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے. الحمدللہ اللہ ہوا. اب ترتیب پر میری بحث نہیں ہے، علماء کا کام ہے وہ ترتیب دیکھ لیں پہلے کیا پڑھنا ہے اور پھر کیا. لیکن تینوں کلمات میں اللہ ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اب مجھے یہ بتائیے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ اور اللہ اکبر، یہاں میں رک رہا ہوں اور کسی بزرگ سے مدد لوں، کوئی جوان بتا دے صحیح ترتیب. پڑھتے تو ہیں نا، تو جب یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو ترتیب میں پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، الحمدللہ یا سبحان اللہ؟ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد الحمدللہ، پھر اس کے بعد پکی بات ہے. اب دیکھ لیں، میں نے تو اس لیے نہیں کہا کہ پکی کچی میرے ذمہ ہو جائے گی. اب آپ جو بتائیں گے بعد میں جو ہوگا وہ آپ کے ذمہ ہے. اس لیے اگر ترتیب کو آگے پیچھے کرنی تو ابھی سوچ سمجھ کے کر لو، ڈیسائیڈ کر کے مجھے بتا دو آپ سب. ترتیب میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا؟ سب سے پہلے اللہ اکبر، پھر الحمدللہ، پھر سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ اکبر، پھر الحمدللہ اور پھر سبحان اللہ. اب مجھے یہ بتاؤ 3 دانے ہی کیوں نکلے تسبیح سے؟ 5 بھی تو نکل سکتے تھے. آپ سلامت رہیے. بھئی جس نے زیادہ اٹھا لیے شہزادوں میں سے ان کی تختی زیادہ اچھی ہے، تو 5 بھی تو نکل سکتے تھے. 3 ہی نکلے ہیں. 3 ہی کلمات ہیں. یہ واقعہ حسن اور حسین کے بیچ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. حسن اور حسین کے ذریعے تسبیح سیدہ بن رہی ہے. معصومین میں کوئی کھیل نہیں ہوتا. ان کا یہ کھیل میں توحید سیدھی کر کے آپ کو رکھ دیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کھیل رہے ہیں، پتہ چلتا ہے وہ تو توحید سمجھا رہے تھے. 3 دانے رکھے گئے تسبیح کے، جو 2 اٹھا لے. 3 اب کتنی جہتیں ہیں اس میں سے بتانی شروع کروں؟ میں نے اس لیے بنا ایک لمحہ ضائع کیے آتے ہی آج اسی مقام سے شروع کیا. میں جانتا ہوں اس کی اتنی جہتیں ہیں، بیان کروں گا تو دن آج کا کم پڑ جائے گا. اسی لیے چن کر چند جہتیں بتا رہا ہوں. 3 تسبیحاں ہیں اور 3 کلمات ہیں. 3 دانے ہیں، 3 کلمات ہیں. تسبیح جناب سیدہ کی ہے، اسم اللہ کا ہے. تسبیح جناب سیدہ کی ہے، تعریف اللہ کی ہے. تسبیح جناب سیدہ کی ہے، شکر اللہ کا ہے. سب سے پہلے اللہ اکبر ہے، الحمدللہ ہے، سبحان اللہ ہے. ارے کبھی دل کرے فرصت میں تو آگے پیچھے بھی کر لینا، تب بھی دیکھ لینا کیا فرق پڑتا ہے. ایک اللہ اکبر ہے، ایک الحمدللہ ہے، ایک سبحان اللہ ہے. تو بس ایک حسن ہے، ایک حسین ہے اور ایک عباس ہے. آئلی خوب آپ نے وصول کیا. آپ سلامت رہیے. اتنی دیر تک کھڑے ہاتھوں کو میرا سلام ہے. اٹھا کے مل کے حیدری. آپ آباد رہیں. زندگی میں بہت پڑھی ہے ہم نے تسبیح سیدہ. آج میں نے راز تسبیح سیدہ آپ کے سامنے رکھا ہے. دل کرے کہنا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. اگر دل کرے تو پڑھنا یا حسن یا حسین یا عباس. تسبیح سیدہ کرتا ہوں قربتاً اللہ. کیسے؟ حسن کے ذریعے، حسین کے ذریعے، عباس کے ذریعے. ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کہا ترتیب مرضی سے آگے پیچھے کر لینا، تینوں کی نہ کر پاؤ گے، کیونکہ اس تسبیح کی کاؤنٹنگ 99 پہ نہیں ختم ہو رہی، 100 پہ ختم ہو رہی ہے.
دو تو پڑھے جائیں گے 33 ٹائمز اور ایک کی تلاوت ہوگی 34 ٹائم. میں نے کہا آگے پیچھے مرضی سے کر لینا، بس 3 اور 4 7 جو تم 34 بار پڑھتے ہو وہی عباس ہے. اب سوچو کیا پڑھتے ہو 34 بار. آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، سید عباس عطا کرو. مولا آپ کو آباد رکھے. 34 بار عباس. ہر شے میں اس کا جواب اندر موجود ہوتا ہے، بس جس نے نہ دیکھا تو کیا کرے، اٹھا لیجئے. دونوں شہزادے آگے بڑھے. روایت آگے بڑھ رہی ہے. میں نے کہا نا جہتے ہیں. اور کہاں سے لا کے دکھانا میں نے حسین کا عباس، اور کہاں سے لا کے دکھاؤں گا میں عباس کا حسین. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا تھا کوشش کروں گا جو فضائل پڑھے جاتے رہے ہیں وہی نہیں. جہتیں اور ہوں گی، تعریف اور ہوگی، تعارف اور ہوگا، معرفت بھی اور ہوگی، عطا بھی اور ہوگی. جب عطا اور ہو جائے گی دوبارہ سفر شروع ہوگا. جو پہلے عطا تھی اس کے مطابق کی نا، تعریف بھی تعارف بھی، اس سے معرفت بڑھی، معرفت سے عطا ہوئی. اب جب عطا ہوئی تو پھر تعریف کی، پھر تعارف کیا، پھر معرفت بڑھی، پھر عطا ہوئی. اب جب اور عطا ہوئی تو پھر تعریف کی، پھر تعارف ہوا، پھر معرفت، پھر عطا اور پھر دوبارہ. یہ کبھی نہیں رکتا، کبھی نہیں. اسماء الہیہ کے سمندروں میں بھی اتر جاؤ تب بھی یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے. کیا کہو گے جب اللہ کو پکارنا ہو؟ کیسے پکارو گے اللہ کو؟ اللہ کہو گے، رحمان کہو گے، رحیم کہو گے تو اس کی رحمانیت اور رحیمیت برابر میں سب میں بانٹ رہی ہے. اس کی رحمانیت اور رحیمیت تقسیم ہو رہی ہے یا نہیں؟ رحمانیت تقسیم ہو رہی ہے. اب جب کہتے ہیں سب میں برابر بٹ رہی ہے تو یہ جو سب میں برابر بٹ رہی ہے اس بٹنے کو میں کیا کہوں؟ تقسیم ہو رہی ہے. تقسیم وہی شے ہوتی ہے جو برابر ہو جائے. جو برابر ہو جائے تو وہ اصول کے تحت وہ انصاف ہے، وہ عدل ہے. اللہ سے کبھی انصاف نہ مانگ لینا، عدل کا تو سوچنا بھی نہیں. انصاف نہیں مانگنا اللہ سے کبھی، سوچنا انصاف. تیرے پیروں کے نیچے روندی ہوئی چونٹی کو اگر وہ تجھ سے واپس لیے بیٹے کے برابر کر دے کیا کرے گا تو؟ وہ بھی اس کی مخلوق ہے، یہ بھی اس کی مخلوق ہے. انصاف نہیں مانگنا، بس ایک ہی رحم کر. اس سے اس کا رحم مانگو. تو رحم کر، تو رحم کر، تو رحم کر، تو رحم کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو رحم کر یہ صفت رحمان سے ہے یا رحیم سے ہے؟ رحم کر. اب ترجمے میں تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہاں سے بھی پتہ چل گیا. مہربان رحمان، رحم کرنے والا رحیم. تو یہی کہا اس نے، اس کا رحمان ہونا سب کے لیے برابر ہے لیکن اس کا رحیم ہونا خواص کے لیے ہے. راز میں ہی بات چل رہی ہے، میں کیا کروں. آج کیا دن ہی راز کا ہے، آج کی زیارت بھی راز کی ہے، آج جس ہستی سے منسوب ہے وہ ہستی بھی راز ہے. وہ اتنا بڑا راز ہے کہ یہی سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کہہ رہا ہے سب کچھ تقسیم میں کرتا ہوں اور قاسم حسن کا بیٹا ہے. ہوئے 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 جو سمجھ گئے ہو میں آپ کو واہ 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 واہ. قاسم اسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا. اللہ کہہ رہا ہے تقسیم میں کرتا ہوں اور قاسم حسن کا بیٹا ہے. تقسیم سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ نہیں تو پھر آؤ نا. 3 موتی ایسے ڈالے ہیں سیدہ نے، دونوں شہزادوں نے ایک ایک موتی اٹھایا اور ایک ایک اٹھانے کے بعد
اب دونوں نے ایک دوسرے کی نظر کی طرف دیکھا, آنکھوں میں دیکھ کر پھر اس موتی کو دیکھا, موتی کو دیکھ کے دوبارہ آنکھوں میں دیکھا. اب دونوں کے ہاتھ ایک ہی وقت میں اس موتی کی طرف بڑھ رہے تھے. مجھے نہیں پتا کس نے حکم دیا, مجھے نہیں پتا کس کو حکم دیا, لیکن کسی نے کسی سے کہا اگر دونوں میں سے کسی ایک نے اس کو اٹھا لیا تو اس کی تحریر کو دوسرے پر فوقیت ہو جائے گی, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جو دو اٹھائے گا اس کی تحریر زیادہ اچھی ہوگی جس کے کہنے پر اللہ اللہ ہے, قرآن قرآن ہے, دین دین ہے, شریعت شریعت ہے, سچائی سچائی ہے. تو پھر ماننا پڑے گا جس کے دو موتی اس کی تحریر زیادہ اچھی. اب پھر کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کس نے کس کو حکم دیا, لیکن جیسے ہی دونوں کے ہاتھ موتی پر آئے ہیں ایسے بلا تشبیہ ایک شہزادے نے موتی کے ایک حصے پر انگلیاں رکھی, دوسرے نے دوسرے حصے پر انگلیاں رکھی. قریب تھا کہ شہزادے اس موتی کو اٹھاتے, کسی نے بیچوں بیچ کاٹ کے تقسیم کر دیا. میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا. روایت کہہ رہی ہے کہ وہ موتی بیچوں بیچ دو حصوں میں بٹ گیا, گویا کسی نے کاٹ دیا ہو. اب تسبیح سیدہ کے موتی کو بیچوں بیچ کاٹنا, یہ جنہوں نے لکھ دیا پڑھ دیا ٹھیک ہے, میں تو اپنے عقیدے کی بات کروں گا. تسبیح جناب سیدہ کے موتی کو کاٹنا جبرائیل کے پر کا کام نہیں ہے, ہمیں تو نہیں سمجھ میں آ رہا. تو میں نے پھر اس لیے روایت میں یہی ہے, میں نے علمی ذمہ داری بھی ادا کی, لیکن اپنی سمجھ میں نہیں آتا کہ جبریل کا پر تسبیح نہ, تو پھر پتہ نہیں کس نے کس کو کہا, لیکن تقسیم برابر ہوا. ہے کسی ایسے کا کام جو اس میں با مسمہ کی صورت میں قاسم ہو. یا علی یا علی یا علی, آپ سنتے رہو, آج کی مجلس گھر بستر پر لیٹو گے تو لفظ با لفظ یاد آئے گی. ہے کسی ایسے کا کام جو اس میں با مسمہ تقسیم کرنے والا ہو. ایسے تقسیم ہوئے تسبیح جناب سیدہ کا, وہ موتی دو حصوں میں بٹ گیا. پہلی بار اس عالم ناسوت میں ان لفظوں کے لفظوں پر نہیں حرفوں پر غور کر کے آنا تو اشرا سمٹ کر تمہاری آغوش میں ہوگا. توجہ, دونوں شہزادوں نے ایک ہی موتی کے دو حصوں پر انگلیاں رکھی ہوئی تھیں. کسی افضل ترین اکمل قاسم نے اس کو بیچوں بیچ کاٹ کر ایسا تقسیم کیا, دونوں شہزادوں کی انگلیاں جہاں تھیں وہیں تھیں. ایک موتی دو میں تقسیم ہو گیا, ایک حصہ حسن نے اٹھایا, ایک حسین نے اٹھایا. عالم ناسوت میں پہلی بار دیکھا گیا ایک دو کیسے ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے, آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں. ہاں اتنا وقت لگنا تھا بات پہنچتے, مجھے پتا. عالم ناسوت میں پہلی بار دیکھا گیا کہ ایک دو میں کیسے بدلتا ہے. تو آپ نے کہیں گے عالم ناسوت میں پہلی بار دیکھا گیا تو پھر اس سے پہلے کہاں دیکھا گیا تھا؟ ہاں اس سے پہلے بھی دیکھا گیا تھا, دیکھنے والوں نے دیکھا تھا, ورنہ ہم نے تو سنا ہی تھا. کب؟ آدھی حدیث پڑھ کے باقی حدیث پڑھتے ہوئے پیٹ میں زور کمروڑ اٹھنے والے لوگوں سے معذرت کے ساتھ پوری پڑھنے لگا ہوں. جب رسول اللہ نے کہا اول ما خلق اللہ نوری, ٹھیک اس کے بعد کہا انا والی ان من نور واحد. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, آپ آباد رہیں. انا والی ان من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے
ظاہری طور پر دو ہو گئے، میں اور علی ایک ہی نور سے ظاہری، میں اور علی، میں اور علی، میں اور علی ایک ہی نور سے دو، من نور واحد، ظاہری طور پر دو ہوئے، حقیقت ایک ہے، ظاہری طور پر دو ہوئے، ایک محمد ہوئے ایک علی ہوئے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نور کو کم زیادہ میں تقسیم کیا گیا، نہ، نور برابر تقسیم ہوا، ایک علی ہوئے ایک قاسم ہوئے۔ اب میں سوچ گیر، ایک علی ہوئے ایک محمد ہوئے، ایک علی ہوئے ایک محمد ہوئے، ایک محمد ہوئے ایک علی ہوئے۔ جو محمد ہوئے وہ حدیث کہہ رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، دو ہو گئے۔ تم دیکھ رہے ہو، یہی وجہ ہے محمد بادشاہ کی کنیت کیا ہے؟ ہائے میں رک گیا، کیا کنیت ہے میرے مولا رسول اللہ کی؟ السلام علیکہ یا ابا القاسم، یا ابا القاسم۔ پتہ چلا قاسم کا ہونا اس وقت بھی ضروری تھا جب محمد و علی کے نور دو ہو رہے۔ آپ جیو، کوئی تقسیم کرنے والا تو ہونا چاہیے۔ اب آپ قاسم ابن حسن کر لو، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو کہہ رہا ہوں تقسیم کرنے والا ہونا چاہیے۔ قاسم اللہ کا اسم ہے، اگر نہیں پتا تو پھر یہ چھوٹا سا مجھ طالب علم کی جانب سے اضافہ کر لیجئے اپنے علم میں۔ قاسم باقی اسماء کی طرح اللہ کا اسم ہے، اللہ کے سوا اور کون تقسیم کرتا ہے نا؟ علی بھی اللہ کا اسم ہے نا، ہے نا؟ اچھا محمد احمد یہ بھی ایک اسم کی صورت میں ادھر ہیں، تعریف اس کی کرتے ہو، الحمدللہ تعریف اس کی کرتے ہو۔ یہ جو بادشاہ کے اسم ہیں ان کے کیا معنی ہیں؟ پوچھ لو جو محمد احمد کیا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، بہت تعریف کی جائے۔ کتنی بہت کر لوگے تعریفیں تو اس کی کیے جا رہے ہو، تم اور کتنی کر لوگے اس کی؟ نہ، تم اسی کی تعریفیں کرو، وہ کہے گا تم کیا جانو محمد احمد کی تعریف کیسے کرنی، تم اس کی تعریف کرو۔ محمد احمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف وہ کرے۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ بس بڑی تیزی سے اگلی منزل پر آ جاؤ۔ ایک نور ظاہری طور پر دو ہو گئے، لیکن دو ہو کر بھی دو نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ایک ہی تھے، ایک ہی ہیں۔ ہمیں دو دکھانے کے لیے ایک کو دو ایسے کیا گیا کہ وہ دو نہیں ہوا۔ کیسے دو نہیں ہوا دیکھنا چاہو گے؟ دونوں شہزادے اپنا اپنا پورا اور دوسرے ہاتھ میں وہ تقسیم کیا ہوا آدھا موتی لے کر ماں کے پاس آئے اور آ کر کہا اماں یہ دیکھیے۔ ماں مسکرائیں اور مسکرا کر کہا میرے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، علی نے بھی سچ کہا تھا۔ کیا خوبصورت تحریر ہے حسن آپ کی، کیا کمال تحریر ہے حسین آپ کی۔ اب آپ نے دیکھ لیا اپنی تحریریں، آپ میں سے دونوں نے دو موتی اٹھائے، دو بی بی کہہ رہی ہیں دو موتی اٹھائے۔ آپ اور میں ہوتے کوئی کہتے ڈیڑھ ہے، ایک پورا ہے، ایک آدھا ہے۔ سیدہ نے کہا آپ میں سے دونوں نے دو موتی اٹھائے، اس کا مطلب ہے تسبیح سیدہ کا موتی اگر دو میں تقسیم بھی ہو جائے تو آدھا نہیں ہوتا، پورا ہوتا ہے۔ جس کی تسبیح کا دانہ بٹ کر بھی پورا ہوتا ہے وہ خود آدھے نہیں ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، آپ آباد رہو۔ ان ماؤں کی جوتیوں کو سلام ہے جنہوں نے یہ عقیدہ پروان چڑھائے، ہاتھ اٹھا کے مل کے حیدری۔ آپ آباد رہیے، آپ سلامت رہیے۔
तस्बीह के दाने पूरे 2 उठाए, आधा कट गया था, आपको मुझे लग रहा है आधा है, सैयदा कह रही हैं पूरा है। 2 उठाए, 2 उठाए, वो आधा होकर भी पूरा है, ये आधा होकर भी पूरा है। तो अब जब ये 2 पूरे मिलेंगे तो फिर क्या 2 हो जाएंगे? यही तो कमाल है। एक था, कासिम ने तकसीम किया, तकसीम करने वाले ने तकसीम किया, 1 2 हो गए। 2 उस एक के 2 हिस्सों को उठाकर लाए, जिसके पास लाए, जिसकी मिल्कियत थी, उसने आधा नहीं कहा, 2 कहा। अब ये 2 कहने के बाद क्या वो 2 हो गए? अभी अगला मंजर देखो, जब फैसला हो गया, अब दोनों शहजादों ने पहले अपनी हथेलियों पर रखे मोती अपनी माँ की तरफ वापस करते हुए कहा, ये लीजिए, क्योंकि जहां से नूर चला था वहीं वापस पहुंचना जरूरी था। बीबी ने वो मोती लेकर वापस तस्बीह में, हुसैन से मोती लेकर वापस तस्बीह में। अब आ गया वो मोती जो तकसीम हुआ था, दोनों शहजादों ने वैसे ही उंगली में थाम रखा है जिस वक्त तकसीम हो रहा था, और उनके हाथ उंगलियां उस मोती पर थीं। तकसीम हुआ वैसे ही मां को देते हुए हसन ने हाथ आगे बढ़ाया, मोती ऐसे रखा, हुसैन ने हाथ आगे बढ़ाया, मोती ऐसे रखा, और जैसे ही जनाब सैयदा ने वो मोती लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वो जो लम्हा भर पहले 2 था, इस हाथ में आके फिर 1 हो गया। अब समझ में आया वहदत किसे कहते हैं, वहदत किसे कहते हैं, समझ में आया वहदत किसे कहते हैं। अगर अभी भी कुछ रह गया तो इस जुमले में मुकम्मल कर रहा हूं। वहदत उसे कहते हैं जो एक था, एक है, एक रहेगा। ऐसा एक जो तकसीम नहीं हो सकता। तुम तकसीम करना भी चाहो तो 2 होकर भी वो 1 रहेगा। जमाना 2 कहेगा मगर वो 1 रहेगा। जिसे शक होगा वो उस 2 हुए को 1 देखने के लिए उसके मस्दर से रजू करे। जैसे ही मस्दर के पास देखोगे वहदत तुम्हें 1 नजर आएगी। वहदत को दूई में समझने वाले ही मुशरिक होते हैं। ये तो है तस्बीह सैयदा, और तस्बीह सैयदा की तरतीब क्या बताई मैंने, और उस तरतीब में जो तुम पढ़ते हो वो भी बता दिया। 34 बार पढ़ते हो, अदद निकला 7। और अब ये है वहदत, वही तस्बीह पहले बटी, पहले तकसीम हुई हसन और हुसैन के फैसले में। उसी दाने ने ये किरदार अदा किया कि ये 2 नहीं 1 है, ये कमतर और बरतर नहीं बराबर है। वही दाना दोनों में फैसला करवा कर जब हथेलिए सैयदा में वापस आया तो वो 2 1 हो गया था, यानी वहदत वापस वाहिद हो गई। इसीलिए आज भी सलाम है अब्बास का, अस्सलामु अलैका या वहदत आले मोहम्मद। ओए होए होए होए, जिंदाबाद। या वहदत आले मोहम्मद। सरकार अबुल फजल अब्बास का सलाम है। ऐ आले मोहम्मद की वहदत आप पर सलाम हो। देख रहे हो मोहम्मद जुदा नजर आते हैं, अली जुदा, हसन जुदा, हुसैन जुदा, ये सब अलग 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 नजर आते हैं तुम्हें। हालम नासूत में अगर नूर ने कोई हिजाब ओढ़कर अपना तारुफ बसूरत मोहम्मद करवाना चाहा तो लाजिम है तुम्हें मोहम्मद ही नजर आए, क्योंकि वो चाह रहा है।
لازم ہے تمہیں علی نظر آئے کیونکہ وہ چاہ رہا ہے، لیکن اگر انہوں نے چاہا کہ یہ نہیں وہ نظر آئیں، تھوڑا بیدا، اگر چاہا یہ نہیں وہ نظر آئیں تو پھر تمہیں یہ نہیں وہ نظر آئیں گے۔ اگر علی چاہیں محمد نظر آئیں تو پھر وہ محمد دکھیں گے، اگر حسن چاہیں حسین نظر آئیں تو وہ حسین دکھیں گے، اگر سجاد چاہیں کہ وہ باقر نظر آئیں تو وہ باقر دکھیں گے۔ یہی تو ہوا تھا، ایک شخص آیا مولا سجاد کو ان کی ظاہری امامت کے دور میں بوسے دے کر ہاتھوں کو اور قدموں پہ بوسے لے کے سلام کیا۔ شہزادے سرکار باقر چھوٹا سن ہے، پہلو میں بیٹھے ہیں، شہزادے کو تعظیماً سلام کر کے بیٹھ گئے۔ مولا نے جلال میں کہا ہم دونوں میں فرق کرتے ہو؟ میں کتنی آرام سے کہہ گیا، مجھے زور دینا چاہیے تھا آخری بات پر، نہ مولا نے کہا ہم میں فرق کرتے ہو؟ میرے ہاتھوں کو بوسے دیے، میرے قدموں پہ بوسے دیے، اور یہاں سلام کر کے کہا مولا آپ امام ہیں یہ شہزادے ہیں۔ کہا کیا بات کر رہا ہے، کون امام کون شہزادے؟ دیکھ جیسے ہی کہا دیکھ باقر سجاد ہو گیا تھا، سجاد باقر ہوگا۔ آپ جیو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ لمحہ نہیں لگا، انہوں نے جب جو چاہا تب یہ وہ نظر آئے، انہوں نے جب جو چاہا تب یہ وہ نظر آئے۔ اور علی کے تو کیا ہی کہنے ہیں، علی نے تو جب چاہا، وہ تو علی ہے، وہ جو چاہے نظر آئے۔ علی میں تو لوگوں کو علی میں تو لوگوں کو خدا نظر آیا۔ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھوں، اور اس کے سوا اور رہ کیا گیا؟ علی میں تو لوگوں نے اللہ کو دیکھا۔ اب تکلیف بہت ہوئی تو میں کیا کروں؟ کسی کو صرف دکھائی دیا اور کسی نے دیکھا۔ میرے پاس لفظ ہی ہوتے، آپ جیے آپ سلامت رہے۔ کسی کو دکھائی دیا کہ صرف دکھائی دیا، کسی نے دیکھا۔ فرق کیا ہے؟ عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عباس۔ جی مولا، تفسیر قرآن کا علم عطا کیا تھا مولا نے عبداللہ ابن عباس کو۔ کچھ صحابی علی کے ایسے ہیں جس نے جو علم مانگا اس کو وہ دیا۔ آج دنیا میں جتنی قرآن کی تفسیریں ہیں نا، کوئی مسلک کی قید سے آزاد ہو کر کہہ رہا ہوں کسی بھی اعتبار، وہ تمام تفسیریں عبداللہ ابن عباس سے چلی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کو تفسیر قرآن مولا علی نے دیا۔ اس بات پر بڑا مان تھا عبداللہ کو، ہونا بھی چاہیے تھا۔ عبداللہ ایک کام کرو، جنگ ہونے والی ہے، کون سی؟ نہر، یہ کب ہوئی؟ صفین کے بعد نہروان۔ کیوں بعد میں ہوئی؟ خوارج جو صفین سے نکلے تھے لا حکم الا اللہ کا نعرہ لگا کر، وہ نہروان میں 10,000 کا لشکر تھا، علی سے مقابلہ تھا۔ علی نے 10 لوگوں کے نام لکھوائے، کہ سب مریں گے 10 بچیں گے۔ جنگ ہوئی، سب مارے گئے، 10 بچے۔ عبداللہ نے کاؤنٹنگ کی، 1 2 3 4 پورے ہیں۔ پرچہ دیکھا، ان میں سے ایک نے کہا کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا علی نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا 10 بچیں گے۔ اب اس نے گنے، کہا ہم تو 10 ہی ہیں۔ کہا علی نے سب کے نام بھی لکھوائے تھے۔ کہا دکھا۔ اس نے نام دیکھے، اس میں اس کا نام بھی تھا، اس کے باپ کا نام بھی تھا، اس کے دادے کا نام بھی تھا، اس کے خاندان کا پتہ تھا، اس کے قبیلے کا پتہ تھا۔ کہا یہ علی کو کیسے پتا؟ کہا علی کو سب پتا ہے۔ کہا یہ تو فقط اللہ جانتا ہے کون مرے گا۔ آپ سلامت ہو۔ آپ نے نعرہ لگا دیا، بسم اللہ، مولا آپ کو جزا دے۔ بات تو چل رہی ہے، ابھی بات تو ابھی چل رہی ہے، ابھی چلے گی۔ چلتی بات میں پتہ نہیں کتنی بار آپ ایسا کرنے والے ہیں، مجھے پتا ہے، تو کیجئے گا۔ ہاں، آپ کو تلاوت قرآن سے تھوڑا ہی نہ روک رہا ہوں، مزید راغب کر رہا ہوں، کرتے رہیے۔ کہا یہ تو صرف اللہ جانتا ہے کون مرے گا کون جیے گا۔ کہا اچھا،
کہا ہاں ہاں یہ بات تو صرف اللہ جانتا ہے. یہ بات ہوتی 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 یہ تو خیمہ ہے علی کا، علی تک پہنچ گئی. علی بادشاہ نے اپنی بات سے تائب ہو، اپنی بات سے رجوع کر، یعنی اپنی بات کی تصدیق یا تردید رجوع کر. رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر دلیل ہے تو دے، ورنہ توبہ کر. کہا نہیں 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 یہ تو میں دیکھ چکا ہوں، توبہ تو میں نہیں کرتا. علی بادشاہ نے اتنا سننا تھا، تلوار نکالی، یہ کاٹ، تلوار واپس رکھی، بلا تشبیہ ایسے ہی واپس کر، نہیں کرنا، تلوار نکالی، مارا، رکھی. وہ عبداللہ ابن عباس علی کو آتے دیکھا، بات کی، جواب دیا، کاٹا. علی کا پیچھے پیچھے، یا علی یا علی. کہاں عبداللہ؟ کہا یا علی تھوڑا سمجھایا تو ہوتا. مولا اگر اس کو بھی کاٹنا تھا تو پھر 9 کے نام لکھواتے. نصیر ہے یہ نصیر. کہا اس کو بھی کاٹنا، 9 کے نام لکھوا. مولا کچھ بتاتے، کچھ تھوڑا سا سمجھا دیتے. کیا کہا؟ کہ مولا تھوڑا سا سمجھا. آپ سمجھاتے ہیں تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے. مولا میں بھی تو پورے قرآن کے تفسیر لیے بیٹھا ہوں، آپ سے ہی تو علم لیا ہے نا مولا، تھوڑا سا بتا. اچھا سمجھاتا؟ کہاں؟ کہا اگر تجھے موقع ملتا. کہا مولا میں اس کو بتاتا، میں سمجھاتا. بلا تشبیہ علی بادشاہ نے کلائی تھامی ایسی عبداللہ کی، اس طرح کلائی پکڑ کے بادشاہ یوں تقریباً کھینچتے ہوئے لے کر آئے. نصیر جہاں دھڑ ادھر پڑا ہے، سار ادھر پڑا ہے. علی نے ٹھاکر ماری، قوم بے اذنی. اٹھ کے کھڑا ہوا. علی نے کہا لے سمجھا لے. آج پورا واقعہ آپ تک پہنچا ہے. آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیں. سمجھا لے، اب سمجھا لے. قسم آپ اب جی میں نوکر لے سمجھا. قسم بخدا کہیں عالم تصور میں سوچتا ہوں وہ کہیں پرے میں کھڑا ہوتا. بادشاہ کے جانے کے بعد عبداللہ کے قریب جا کے کہتا اب سمجھا لینا. علی نے زندہ کر کے دیا ہے، اب سمجھا لیں. اب اس کا بھی میں کیوں یہ بات کہتا؟ منظر جو دیکھے بیٹھا ہوں، ٹائم ٹریول سے ہی پہنچا بھائی، دیکھ لیا. ہوا کیا آگے بڑا کمال ہے. علی نے ایسے کھڑا کیا عبداللہ کو، لے سمجھا لے. کہہ رہا تھا نا سمجھا لے. اب علی پلٹے ہیں. اب کچھ خطابت سننے کی اور کچھ ہوتی ہے دیکھنے کی. جو لطف لینا چاہتے ہو سننے کے ساتھ دیکھنا. اب عبداللہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، دیکھ اللہ وہ ہوتا ہے جو غیب الغیوب ہے. اور ایک بار نصیر کھڑا ہے، علی ٹھوکر مار کے اٹھ کے کھڑا کیا. علی جا رہے ہیں، ایسے پہلے تو آنکھیں پھاڑی، علی کو دیکھا دائیں بائیں. کہا مجھے کچھ ہو گیا تھا، یہ پھر کیا ہوا ہے؟ لفظوں پہ غور. مجھے کچھ ہو گیا تھا یعنی نہ اس کو مرنے کا پتہ چلا. کہ مجھے کچھ ہو گیا تھا، یہ پھر کیا ہوا ہے؟ عبداللہ نے کہا اس کو چھوڑ، میں کوئی بات کر رہا ہوں. کہ کمال کرتا ہے، مجھے تو ایسے لگا جیسے میں مر رہا ہوں. اصل بات یہ، کہا مجھے ایسے لگا میں مر رہا ہوں، مرا نہیں ہوں، میں مر رہا ہوں. کہ مجھے لگا میں پھر زندہ ہوں. کہا ہاں جب تو نے اپنی بات سے انکار کیا تھا نا تو پھر علی نے تجھے کاٹ دیا تھا، مار دیا تھا. کہا علی نے مار دیا تھا. کہا پھر میں زندہ کیسے ہوا؟ کہا علی نے ٹھوکر ماری ہے، کنبے سے نہیں. کہا تو زندہ ہو گیا. میں کہہ رہا تھا نا تجھے. پہلا ہی لفظ بولا کہ میں کہہ رہا تھا نا تجھے. کہا عجیب آدمی ہے. علی نے کہا یا دلیل دے یا اپنی بات سے رجوع کر. علی نے مارا. یہ تو میرا شکریہ ادا کر کہ میں نے علی سے کچھ کہا اور علی پھر تجھے زندہ کر کے میرے حوالے کر گئے. کہا زندہ کیا ہے علی نے اور حوالے کر گئے تیرے. پہلے تو یہ بتا کیا تجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ علی نے مجھے مارا کیوں؟
یا علی اس بات کا علی نے مجھے مارا کیوں؟ کہا ہاں کیونکہ تو نے وہ جملہ کہا تھا نا کہ علی ہی تو خدا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے۔ کہا اگر تجھے پتا تھا کہ اس بات کی سزا میں مارا گیا ہے تو پھر تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ سمجھاتے؟ آپ سوچو گے وہ یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ ابھی پہلے بتایا مر رہا تھا، مرا نہیں تھا۔ اتنا کتنا بڑا راز بولوں، مر رہا تھا مرا نہیں تھا، یعنی علی جسے کاٹ دے وہ نہیں مرتا، علی جسے کہہ دے وہ مرتا ہے۔ جسے علی کاٹو، جب تک علی نہ کہے نہیں مرتا۔ علی نے کاٹ بھی دیا نہیں مرا، علی کہیں گے نہ کٹا ہوا بھی مر جائے گا۔ اب وہ کھڑا ہوا ہے، عبداللہ سمجھا رہا ہے اللہ واجب الوجود ہے، اللہ غیب الغیوب ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ الحمد ہے۔ وہ بولے جا رہا ہے عبداللہ، نصیر ایسے آنکھیں ٹکائے ہوئے گھومے جا رہا ہے، جہاں جہاں علی جاتے ہیں نصیر ویسے گھوم کے وہاں دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے۔ عبداللہ کہہ رہا ہے اللہ سبحان ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ الحمد ہے، اللہ اکبر ہے۔ وہ سمجھا رہا ہے اور نصیر کہہ رہا ہے تو بولے جا میں دیکھے جا رہا ہوں۔ تو بولے جا میں دیکھے جا رہا ہوں۔ یہاں ایک جملہ کہا، بس اس جملے پر دو جملے میں نے کہنے ہیں اور ساری گفتگو روزانہ کی طرح سمٹ کر وہیں پر آ جائے گی جو عنوان ہے۔ وہ جملہ سن لو اور پھر وہ دو جملے، دو واقعات پہ پھیلے ہیں، دو جملوں میں آپ کے حوالے کر کے ہم عبادت پہ آ جائیں گے۔ خاص طور پر میرے بھائی نے کہا بھی تھا کہ آج مفصل انداز میں، اور ضرورت بھی اسی بات کی ہے۔ کیا کہا؟ یہاں جو مکالمہ عبداللہ اور نصیر کا ہو رہا ہے، اس مکالمے میں یہ گفتگو ہوئی کون ہے اللہ، کون ہے؟ عبداللہ بتا رہا تھا کون ہے، اور نصیر کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا ہوں۔ اب نہیں پتا کس کے پاس دلیل صحیح ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اس بات پر علی نے آ کر پھر اس کو مار دیا دوبارہ، تو اس کا مطلب ہے یہ دلیل نہیں دے پایا، یہ دلیل نہیں دے سکا، نہیں تھا۔ یہ واقعہ علمی ذمہ داری کے ساتھ پورے ایمان کو حاضر ناظر جانتے رکھ دیا، پہلے مارا پھر زندہ کیا، دلیل کا موقع پایا لیکن سمجھا ہی نہیں۔ علی کا مارنا دلیل نہیں ہے کہ علی تقسیم نار والجنہ ہے، علی کا زندہ کر دینا دلیل نہیں ہے کہ علی خالق ہے۔ علی کی دلیلیں کہیں اور پنہا ہیں، علی کی دلیلیں کہیں اور ہیں۔ علی جو بتا رہے ہیں وہ سنو، لیکن جو نہیں بتا رہے وہ سمجھو۔ اسی میں علی کی دلیل ہے۔ علی نے دوبارہ آ کے مار دیا، لیکن یہی واقعہ اسبات مدائن میں بھی ہوا تھا۔ جب علی مدائن میں گئے تھے اور وہ پرانے قصر جو مدائن کے تھے، علی کو بینگ اے اسپیشل گیسٹ، مہمان خصوصی کے طور پر ان محلات کا وزٹ کروایا گیا۔ وہاں کے کیئر ٹیکر بتا رہے تھے یہ کس کس کا محل ہے، کس کا قصر ہے، کہ ایسے میں ایک ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر ان کے پرانے بادشاہوں کے وہ حنوط کیے ہوئے جسم ٹیسکٹس میں، تابوتوں میں بند پڑے ہوئے تھے۔ اب تعارف کرانے لگے، یہ اس میں فلاں کا حنوط کیا جسم ہے، اس میں فلاں کا۔ علی نے کہا غلط، اس میں فلاں نہیں فلاں ہے۔ وقت نہیں ہے اس لیے تیزی سے رہنا، آپ اس میں فلاں نہیں فلاں۔ کہا مولا وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارا تو آباء و اجداد سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کہا میرے کہے نہیں مانتے، اگر یہ خود بتائے تو؟ کہا مولا مر گیا۔ کہا ایسے کیسے، ہمارے کہے بغیر کیسے مر گیا؟
کہا مولا، کہا اچھا رکو، قمبر، جی خالق قمبر، تشت لاؤ، تشت لائے، پانی لاؤ، پانی ڈالا، تابوت کھولو، تابوت کھولا، اس کی کھوپڑی اٹھاؤ، کھوپڑی اٹھائی، پانی میں رکھو، پانی میں رکھی۔ علی نے تو ٹچ بھی نہیں کیا، جو کیا قمبر نے کیا، رکھو، رکھا، جیسے ہی پانی میں کھوپڑی رکھ کے ایسے چھوڑی، پانی کے اوپر تیرنے لگی۔ آواز آئی السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ ادھر مولا نے جواب دیا، مولا نے کہا تعارف کرا، اب اس نے بتانا شروع کیا، میرا نام فلاں ہے، فلاں میرا باپ تھا، فلاں میرا عہد تھا، اتنی میں نے زندگی گزاری، ایسی میں نے بادشاہت کی، اور پھر میں ایسے مر گیا۔ یہ سب کچھ بتایا۔ علی نے کہا تسلی ہو گئی۔ اب وہ دم بخود کھڑے تھے۔ قمبر کھوپڑی اٹھاؤ، اٹھا لی، تابوت میں رکھو، رکھ دی، بند کرو، کر دیا، تشت اٹھاؤ، اٹھایا، پانی جا کر باہر گرا، سب کچھ ہو گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ لوگوں کو جن کی توحید ان کو بہت زور سے ان کے ایمان پر زور ڈلواتی ہے، اگلے دن چیختے ہوئے آئے یا علی غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ وہ جو کل آپ نے واقعہ کیا تھا، اس کے بعد فلاں بستی کے وہ فلاں لوگ، وہ تو توحید کے منکر ہو گئے، وہ تو کہہ رہے ہیں علی ہی ہم نے دیکھا ہے۔ علی نے کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ مولا توحید کے منکر ہوئے، خارجی ہو گئے، جو خارج کی سزا ہوتی ہے وہ دے۔ علی نے کہا بلا کے لے آؤ۔ علی بلا کے لائے، کہا اپنی بات سے رجوع کرو۔ خاموش، اب بولتے نہیں، خاموش، اپنی بات سے رجوع کرو، خاموش۔ علی کا چہرہ دیکھ رہے۔ علی نے کہا اگر رجوع نہیں کرو گے، کچھ بولو گے نہیں، میں سزا دوں گا۔ خاموش۔ کہا میں سزا دوں تمہیں؟ یہ تمہاری شکایت ہے کیا؟ خاموش۔ علی کے آگے نہیں بولتے، سب خاموش۔ اچھا قمبر؟ کہا جی مالک قمبر۔ جاؤ لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لائے، آگ لگاؤ، آگ لگائی۔ کہا اس جملے میں بہت کچھ ہے۔ کہا قمبر آگ لگاؤ، آگ لگائی۔ کہا قمبر اب انہیں اس آگ میں ڈال دو۔ قمبر جیسے ہی انہیں پکڑنے کے لیے آگے آئے، ان لوگوں میں سے ایک نے دوسرے کو پیچھے کرتے ہوئے اپنی کلائی آگے کر کے کہا پہلے مجھے۔ جلانے میں اور جلانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جسے جلانا اور جلانا اس کا فرق پتہ چل جائے، وہ پھر جلنے سے نہیں ڈرتا۔ کہا قمبر پہلے مجھے، وہ اس کی کلائی ہٹا کے کہتا تھا علی نے کون سا کہا ہے کہ پہلے تجھے، پہلے مجھے۔ اب قمبر کبھی علی کو دیکھ رہا ہے، کبھی انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ آپس میں کلائیاں کھینچ کے پہلے مجھے، پہلے مجھے۔ علی نے ابرو کا اشارہ کر کے فیصلہ قمبر پہ چھوڑا۔ قمبر نے سب کو ایک ساتھ جل گئے، ختم۔ قمبر کچھ نہ چھوڑنا۔ جی مولا۔ راکھ روکھ سمیٹی سب کی، جل ہڈیاں تک جل گئیں سمیٹ کر۔ کہا قمبر یہ جو شکایت لے کے آئے تھے انہی کو دے دے۔ قمبر نے تبرک کی طرح بانٹ دی، یہ سب میں۔ کہا جاؤ اپنے گھر۔ کہا اس کام کیا کریں گے؟ کہا کچھ نہ کرو، اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اڑا دینا کہیں راستے میں۔ سب ادھر ادھر گئے، ہواؤں میں اڑا دی۔ 2 دن کے بعد پیٹتے ہوئے یا علی غضب ہو گیا۔ کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہا یا علی وہ جنہیں جلایا تھا وہ اپنے اپنے گھروں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت حالت میں ایسے پھل کھا رہے ہیں جو ہم نے دیکھے بھی نہیں۔ میں تو پڑ گیا۔ علی نے جملہ دے کر قیامت تک کا فیصلہ کیا ہے۔ علی نے کہا تم شکایت لائے تھے، میں نے فیصلہ کر دیا، وہ جو اللہ نے کیا تھا دیکھو میں نے تو مار دیا تھا، اب جاؤ اپنے اللہ سے پوچھو اس نے واپس کیوں بھیجا۔
آپ آباد رہیے گا. آپ ہو گئی. میں کتنی تیزی سے 2 منٹ کے اندر میں نے یہ واقعہ ابھی پڑھ کر 2 چیزیں رکھ دی. اب آپ سمجھیں گے ایک ہی جہت میں 2 چیزیں چل رہی ہیں. مدینے نے ایک منظر دیکھا کہ محمد ہیں اور دوش پر حسن ہیں اور دوش پر حسین ہیں. محمد ہیں, دوش پہ حسن, دوش پہ وہی شہر, وہی گلیاں. اب اپنے وقت کا محمد ہے. حسین منی و انا من الحسین کے مصداق مولا حسین ہیں اور دوش پر اکبر ہیں اور قاسم ہیں. دوش پر اکبر ہیں اور قاسم ہیں. حسین جا سب کچھ ویسے ہی ہوا لیکن فرق تحت الثری اور عرش علا کا. محمد دوش پہ حسن, دوش پہ حسین. حسین دوش پہ اکبر, دوش پہ قاسم. یعنی اب اکبر حسین ہیں اور قاسم حسن ہیں, یا اکبر حسن ہیں اور قاسم حسین ہیں. آپ سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. اور حسین سواری بنے ہوئے ہیں, وہ سوار ہیں. اور ٹھیک اسی طرح حسین نے اپنی زلفیں دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں دی ہیں اور دونوں شہزادے حسین کو سواری کی طرح مدینے کی گلیوں میں ایسے گزرتے گزرتے کہ یک لخت بڑھتے قدم حسین کے رکے. کیوں؟ کیونکہ سامنے سے عباس آ رہے تھے. آخری جملے, سامنے سے عباس آ رہے تھے. عباس نے جو منظر دیکھا, حسین مولا کے کاندھوں پر اکبر, قاسم. ایک لمحے میں عباس کیا 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 سوچتے چلے. لیکن میں تو ریفرنس میں بھی پہلے منظر میں پہلے والا منظر نہیں بتا سکتا کہ میں لفظی طور پر بھی تقابل یہاں مناسب نہیں جانتا. پہلے والے واقعے کو چھوڑو, لیکن اب سامنے ہیں عباس, اور عباس نے سوار دیکھے, سواری دیکھی, اور زندگی ظاہری حیات میں پہلی بار حسین کو ایک طرف رکھ کر عباس نے کہا کیا کمال سوار ہیں. ہوئے 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 ہوئے. ہاں شاباش, اب پہنچ رہے ہیں آپ. میں نے کہا تھا میں تو ریفرنس میں بھی نہیں رکھوں گا, آپ آباد رہیں. عباس نے کہا کیا کمال سوار ہیں. حسین مسکرا کے کہا بے شک عباس, میں اس وقت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ میرے کاندھوں پر خدا کی تقسیم بھی ہے, خدا کی کبریائی بھی ہے. میں فخر محسوس کر رہا ہوں, میرے کاندھوں پر تقسیم خدا کا نما, خدا کی تقسیم بھی ہے اور خدا کی کبریائی بھی ہے. بس اتنا کہنا تھا. حسین تو مسکرا رہے تھے, تو کیسے ممکن ہے مسکراہٹے حسین پر عباس نہ مسکرائے, تو عباس بھی مسکرائے. جب عباس مسکرائے تو پھر عباس کے دل میں عجب بات آئی. عباس نے کہا مولا اگر اجازت ہو, مجھے نہیں پتا میں اس جملے کے جواب کہنے کے بعد جو اس کا جواب ہے وہاں تک آ پاؤں گا یا نہیں. وقت بھی کامل ہو گیا اور یہ آپ کے وصول کرنے پر ہے. میرے بھائی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے پورے عشرے کا جملہ آپ نے کہہ دیا, بس ابھی یہ جملہ سن لیں. جی پیچھے آپ بسم اللہ چلیں تو اور بھی کمال ہو گیا. یہ میرے لیے اور اعزاز ہے. پچھلا عشرہ بھی یاد آپ کے ذہن میں, یہ تو میرے لیے بڑا فخر کا باعث ہے. لیکن اب یہ جملہ سننے کے بعد طے کر لیجئے گا کہ کیا زندگی کا خلاصہ ہو گیا. لیکن ہے کمال کمال, قسم بخدا. عباس نے مسکرا کے مولا حسین سے کہا مولا یہ جو آپ کے کاندھوں پر سوار ہیں کیا کمال سوار ہیں. آپ نے کہا آپ کے لیے باعث فخر ہیں. مولا اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادے سے کچھ پوچھوں, اور اشارہ ہے سرکار قاسم کی طرف.
سرکار قاسم کی طرف کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں شہزادے سے کچھ پوچھوں. ایک لمحے کا توقف کے بنا حسین نے اپنے دونوں شانوں کو ایسے اوپر کیا, سینے کو بلا تشبیہ باہر کیا اور اسی فخری انداز میں کہا ہاں باس, ہاں پوچھو. یہ کہہ کے کاندھے پر بیٹھے قاسم کی طرف حسین نے دیکھا. جیسے ہی قاسم کی طرف حسین بادشاہ نے دیکھا, قاسم نے اپنے پہلو کو درست کیا, ایسے مڑے جیسے کوئی تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے, ایسے مڑ کر اپنے ہاتھ کو بھی ایسے کیا جیسے تخت پر. اب حسین نے جو اشارہ دے دیا وہ قاسم سمجھے, اور ایک بار ایسے ہاتھ کرتے ہوئے دوشے حسین پر یوں ہاتھ رکھا, انداز ایسا جیسا بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے. اپنا سینہ پھلا کر حسین کا اشارہ ہو چکا ہے, یہ ذہن میں رہے, اور ایک بار کہا چچا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کہا میں کہہ رہا تھا اگر حسین اجازت دے دیں تو میں کچھ پوچھوں. بے ساختہ گرجدار آواز میں قاسم نے کہا چچا سلونی. یا علی جیو, زندہ باد زندہ باد, سلامت رہو حیدری حیدری. میں عالم تصور میں اس حصار سے باہر ہی نہیں نکل سکا. قاسم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اگر اجازت ہو پوچھوں. اجازت ہو گئی, ابھی کل بلا رہا ہے, جو کچھ پوچھنا ہے عباس نے وہ تو سینے میں ہے. تو آگے ہوا کیا؟ کہا کچھ پوچھوں, اور قاسم کہہ رہے ہیں سلونی. پوچھ. سلونی صرف سلونی نہیں ہے, سلونی دعوی علی ہے. علی ہونے کے دعوے کو سلونی کہتے ہیں. عباس اس کا نام ہے جس پر علی نے فخر کیا ہے کہ عباس میرا بیٹا ہے, میری علم کا وارث عباس ہے. اور قاسم اسے کہتے ہیں جو علی کے علم کے وارث کے سامنے سلونی کہہ کے علی ہونے کا دعویٰ. سلونی 18,000 عالمین کی کل مخلوق کے سامنے سلونی سلونی قبل من تفقدونی کہہ کر دعوی سلونی کرنے والا میرا مولا علی ابن ابی طالب تیری نالین پہ ہاتھ ہی نہیں پیشانی رگڑ کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں مولا معافی پہلے دے دینا, لیکن سینے میں سکون نہیں آتا یہ کہے بنا. مولا 18,000 عالمین کی مخلوق کے سامنے سلونی کہنا اور ہے, عباس کے سامنے سلونی کہنا. یہ دوبارہ کہنے تک عباس بس قاسم کو تکتے ہی رہے. کہہ کیا رہے ہیں؟ سلونی. حسین کو کہنا پڑا عباس آپ نے کچھ پوچھنا تھا. موقع رہا انشاءاللہ, کیونکہ جو عباس نے پوچھا اور قاسم نے کہا مالک نے چاہ کل یہیں سے مربوط کریں گے. مزید میں وقت آج کی حد تک فضائل پہ نہیں لگانا چاہ رہا. مولا دراصل وہ بات پھر رکے گی نہیں, مجھے پتا ہے آپ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ وقت اتنا نہیں. میں کل مولا آپ کو مجھ سے طویل حیات خضر عطا کرے, آپ بھی آئیے گا, یا ایسا کرتے ہیں تجارت کر لیتے ہیں ملک الموت سے, جب تک مکمل نہ ہو جائے کم از کم جو سن رہا ہے ان میں سے کوئی جائے نا. باقی کل دیکھیں گے پھر کہ اپنے دعووں میں کون کتنا سچا ہے. ابھی عباس اور قاسم تقسیم کرنے والا قاسم ہے, جو کچھ اللہ کا ہے اس کا تقسیم کرنے والا قاسم ہے. تو تقسیم کرنے والے کا جملہ رکا ہے, چلو پھر ہم بھی دیکھ لیں. تقسیم کرنے والے کا جملہ رکا ہے تو ملک الموت موت کیسے تقسیم کرتا ہے.
کبھی کبھی آزما لیا کرو خود کو، ایمان بڑھے گا۔ شاید کہہ دیتا اب تو نہیں کہوں گا، کل کا انتظار ہے، اب لمحہ لمحہ گزارنا یہ سوچ کر کہ کل کیا ہوگا، یہ نہ سوچنا کون ہوگا، سب ہوں گے۔ قاسم، حسین کے لیے اکبر سے 2 گنا ہے قاسم، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ اب یہ کیسے کہہ دیا؟ علی اکبر کو جو پیار دیا ہے نا حسین نے، باپ ہے نا حسین، اکبر بیٹو گنا پیار ہمیشہ ہر جگہ ظاہر کیا، انتہا کر دی اکبر سے پیار کی، بس جہاں پہ رکے وہاں سے قاسم سے پیار شروع۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رہتی تھی، جب ظاہری آخری وقت تھا نا مولا حسن کا، تو مولا حسین سے ہی کہا تھا میرے قاسم کو لاؤ، تو قاسم کو مولا حسین نے اپنے بھائی کے سینے پر ایسے لٹا دیا، چھوٹا سا سن ہے قاسم کا، تو عزادارو اپنے بابا کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے قاسم نے کہا تھا بابا آپ کا سینہ تو تنور کی طرح تپ رہا ہے۔ یہ کہہ کر حسن نے قاسم کو خود سے جدا کیا تھا، حسین آج سے قاسم آپ کے حوالے۔ بس ایسی بھائی نے تقسیم کی ہے، حسین اس حصار سے نہ نکل سکا۔ بہت پیار قاسم کو، بہت پیار، ظاہری طور پر بتایا گیا 13 برس کا سن ہے، کربلا آ گئے۔ میں پھر دہرا کے کہوں گا، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کربلا کی مائیں، ہم ماتم کر کر کے کہتے ہیں کربلا کی مائیں، ہر ماں بیٹے کو جینے کی دعا دیتی ہے، ایک یہ ماں بھی وہی ماں ہے۔ جیسے ہی نصف دن کے ڈھلنے کے بعد قاسم خیمے میں داخل ہوا، وہی جملہ کہا اس ماں نے بھی، قاسم ابھی تک زندہ ہو؟ اگر علی اکبر آپ سے پہلے میدان میں چلے گئے، قاسم یاد رکھنا ماں آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ روتے ہوئے زمین پہ بیٹھے قاسم، اماں میں تو بار بار چچا سے رن کی اجازت مانگتا ہوں، چچا نہیں دیتے۔ قاسم قریب آؤ، قاسم کو پاس بٹھایا، قاسم کی پوشاک بازو سے اوپر کی، ایک تعویذ بندھا تھا، اس تعویذ کو کھولا، کہا اماں یہ تو بابا نے باندھا تھا۔ کہا ہاں آپ کے بابا نے کہا تھا جب بھی کوئی مشکل وقت آئے اسے کھول لینا۔ آپ کے بابا کے جانے کے بعد حسین نے ایسے خیال رکھا کبھی کوئی مشکل آئی ہی نہیں، اور اب دنیا کی مشکلوں نے حسین کا راستہ دیکھ لیا۔ بس یہ کہہ کے کھولا ہے خط، بھائی کا تھا، بھائی کے نام، تیزی سے اٹھی ہیں، بیٹے کی کلائی پکڑی، مولا حسین کے خیمے میں آئیں۔ حسین کے خیمے میں آنا تھا، حسین نے دیکھا، تعظیم میں اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا مجھے حکم کیا ہوتا؟ کہا نہیں، میں آج سائل بن کے سوال بھی لائی ہوں اور پیغام رساں بن کے پیغام بھی لائی ہوں۔ مولا نے کہا کس کا؟ بس اب خاموشی سے وہ تحریر آگے بڑھائی۔ عزادارو حسین نے جو تحریر دیکھی، بڑے عرصے کے بعد بھائی کی تحریر، خط سے بھائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ حسین کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں، کبھی لبوں سے لگاتے ہیں، اب ایک بار حسین نے تحریر پڑھنی شروع کی ہے۔ جو رونے آئے ہو اب ان کو دعوت دے رہا ہوں۔ پہلی سطر میں لکھا تھا غریب حسین کو بھائی کا سلام۔ بھائی میں جانتا ہوں آپ کربلا میں ہو،
دیکھو اگر میں ہوتا بھائی آپ پر اپنی جان فدا کر دیتا. دیکھو بھیا آپ کو یاد ہوگا جب میرا آخری وقت تھا آپ میرے قریب تھے, میں نے آپ سے کچھ نہ مانگا, میں نے اسی وقت کے لیے لک چھوڑا تھا. بس یوں سمجھو حسین میں آخری خواہش کا اظہار کر رہا ہوں, کربلا میں قاسم کو حسن سمجھ کر میدان میں جانے دو, میری خواہش ہے. اجرکم عزادارو. حسین نے اشارہ کیا, قاسم قریبا. قاسم قریبا ہے, سینے سے لگایا. قاسم بڑی سفارش لایا ہے. قاسم حسن تو میرا بھی امام ہے, میں کیسے روک سکتا ہوں. ٹھیک ہے قاسم جا. عزادارو پوری کربلا میں فقط 2 ہیں ایسے جن کو حسین نے میدان کے لیے تیار کیا ہے. ایک اکبر ہے جس کا صحرا باندھتے ہوئے تحت الحنق کو چھوڑا تھا, اور ایک قاسم ہے. جانتے ہو کیسے تیار کیا؟ سر سے خود اتارا اور دلہے والا دھانی پٹکے والا امامہ پہنایا, زرہ اتاری اور دلہے والی پوشاک پہنائی. میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. مجھے میرے بھائی نے کہا تھا کہ مومنین کی بھی یہی خواہش ہے کہ تفصیل سے پڑھ دیں. اب آگے تم جانو, تمہارا نصیب جاننے والی. امامہ دلہے والا. حسین نے پچھلی رات شب عاشور اپنی بیٹی کا عقد کر دیا تھا قاسم سے. میں آرام سے پڑھتا, فقط عقد کر دیا تھا. اس عقد کے گواہ ہیں عباس, گواہوں میں ابو الفضل العباس ہے. یاد رکھنا جو بھی زندگی میں قاسم کی مہدی پر سوال اٹھاتا ہے, اتنا یاد رکھنا قاسم کے عقد کا گواہ عباس ہے. جو کربلا گئے ہو ان سے پوچھ لو, جو نہیں گئے میزبان کربلا عباس لے کر جائے. اور دعا یہی کرتا ہوں اس ذکر کا صدقہ جھولی اٹھا کے مولا تمہیں کربلا لے جائے. جا کر دیکھنا جو خیام حسینی ہے نا, داخل ہونا سب سے باہر عباس کے حجرے کی شبیہ ہے. اندر جاؤ گے تو اہل بیت کے حجروں کی شبیہ. طواف کر کے جب پیچھے جاؤ گے تو دیکھنا ایک اور حجرے کی شبیہ نظر آئے گی, لکھا ہوگا عروس کربل امیر قاسم. ابھی تو پڑھا نہیں ہے میں نے کچھ, پتہ نہیں کیوں عزادارو جب بھی اس شہزادے کا نام آتا ہے نا میرا دل کرتا ہے میں ایسے کھینچ کے لمبا کر کے کہوں امیر قاسم. اس حجرے کا وہاں ہونا اس بات کی دلیل ہے. باقی رہی مہندی والی روایت, ارے آپ کے ہندوستان میں مہندی عرب سے آئی ہے اور اس پر میرے استاد محترم بہت لکھ چکے. خیر, رات کو بیٹی سے عقد کیا ہے, صبح ہوئی ہے, قاسم کو روانہ کرتے رات دلہا نہیں بنایا, اب دلہا بنا رہے. وجہ جانو گے؟ میں نے اطمینان سے پڑھ دیا سارا تاریخی حوالہ, تمہید بھی ہو گئی. اب جو مصائب سننے آئے ہو نا, آج کے مصائب صرف مصائب نہیں, کتنا رو لوگے. کم از کم آج کے مصائب پر کوشش کرنا حسین کو راضی کرنے کی. اکبر پہ جتنا زندگی میں روئے ہو آج اس سے کچھ زیادہ رونے کی کوشش تو کرنا. ہائے اکبر کہہ کر زندگی میں جتنے بیان کیے ہیں ایک بار کوشش کرنا آواز اس سے بلند ہو کہ حسین کے اور عباس کے ہاتھ اٹھے تمہارے لیے. کوشش کر کے دیکھنا. ہاں جانتے ہو کیوں عباس کیوں حسین نے بنایا دلہا؟
اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے بدوؤں نے آپس میں معاہدہ کیا تھا. رسول اللہ نے آخری حج کے وقت تمام معاہدوں کو رد کر دیا تھا، مگر یہ معاہدہ ایسا تھا جس کو چلتا رہنے دیا تھا. حسین نے میدان میں اس کا ہی حوالہ دے کے انہیں غیرت دلوانے کی کوشش کی تھی. کیا معاہدہ تھا؟ عرب کے بدوؤں نے یہ طے کیا تھا جب بھی کوئی عرب میں جنگ ہو، وجہ کوئی بھی ہو، جنگ کتنی بھی چلے، لیکن اگر کسی جانب سے کسی دولہے کو بھیجا جائے گا تو پھر جنگ بند کر دیں گے. کتنا خون بہا سب بھلا دیں گے لیکن دولہے کو نہ ماریں گے. حسین نے دولہا بنایا، اپنے ہاتھوں سے بھیجا اور یاد کروایا، اور تمہارے باپ دادا کا معاہدہ میں دلہا بھیج. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، جزاکم الحسین. تم سلامت رہو. حسین کا دلہا بنایا، خود اتارا، زرہ اتاری. جانتے ہو حسین بادشاہ نے کربلا میں آنسو بہائے، اس بات سے واقف ہو؟ آنسو بہائے؟ ہاں بہائے. شب عاشور، روز عاشور پڑھ دوں گا. کیوں؟ امام زمانہ کا سلام ہے. میرا سلام ہو اس حسین پر جسے رلا رلا کے مارا گیا. زیادہ طویل نہیں کروں گا. ہاں ہمت جٹا رہا ہوں میں کچھ کہہ سکوں. ان میں سے ایک موقع یہ تھا جب حسین اتنی شدت کے ساتھ روئے ہیں کہ حسین نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے چھپا لیا. عباس نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا کے کہا مولا حوصلہ کرو. یعنی عباس کو حسین کو کہنا پڑا حوصلہ کرو. سوچو کیا کیفیت ہوگی حسین کی. حسین نے پتا کیا کہا؟ عباس میں نے اپنے ہاتھوں سے زرہ اتار کر دلہا بنایا تھا، اگر زرہ پہنی ہوتی حسین کس بات کو روئے. بس ازادارو میدان میں آئے ہیں نا، خوب جنگ کی ہے، بڑی جنگ کی. ارزق شامی کو فنار کیا ہے، اس کے بیٹوں کو مارا ہے. اتنی جنگ کی ہے قاسم نے کیا بتاؤں. میدان میں آواز آئی الامان الامان. پورا میدان میمرہ کو میسرہ پہ پلٹا تھا، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا تھا. قلب لشکر کو چیرتا ہوا نکل گیا تھا. عباس کا سکھایا ہوا قاسم. اس بات پہ عباس بڑا مان کرتے تھے اور ارزق شامی کو یہی کہا تھا میرے چچا سے جنگ کرنے آیا تھا، مجھ سے جنگ کر لے، سمجھنا عباس سے لڑا ہے. ایسا مان تھا. بس عزادارو بیٹھ جاؤ بیٹا، میں کہوں گا تو زیارت آئے گی. بیٹھ جاؤ، صرف ایک روایت کی اور اجازت دو. ہاتھ باندھ کے، ہاتھ باندھ کے. دعوت ہے تمہیں. میرے ہاتھ بندھے ہیں، تمہارے نہیں. میں دعوت دے رہا ہوں تم کو. آؤ سب مل کے ماتم کریں گے، لیکن ایک جملہ سننا. حسین جب میدان میں لڑ رہے تھے نا تو جانتے ہو کس بہادری سے لڑے ہیں؟ میں ایک منظر پہلے علی کا بتا چکا. کس بہادری سے لڑے؟ ٹیلے پہ کھڑے تھے حسین، حسین کے پیچھے عباس. ایسے لڑے ہیں قاسم. عباس نے فخر سے ایک قدم بڑھا کے کہا مولا دیکھا قاسم کیسے لڑ رہا ہے؟ میں نے بتایا تھا بیٹا ایسے حملہ. یہ دونوں بھائیوں کو پتہ نہیں کیا بہان ہے. آزادارو میدان خالی ہو گیا. علماء کی آوازیں آئیں. خالی میدان کو دیکھ کر ایک بار پلٹ کر قاسم نے
अपने अब्बास चचा की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में मुस्कुरा के कह रहे हैं, देखा चचा मैंने कैसा हमला किया। बस इसी मौके पर एक मलून ने ऐसा सनसनाता तीर मारा, कासिम की गर्दन के पीछे आके लगा। अब खुदा लानत करे उमर साद पर। उसने कहा घेर लो, चारों तरफ से कासिम घिरा है। आजादारो रुक जाओ, मैं कह रहा हूं बेटा बैठो, मुझे पढ़ना है, बैठ जाओ। चारों तरफ से कासिम घिरा है। कासिम को घेरा, एक बार हुसैन से नहीं रह गया, कहा अब्बास मुझे कासिम नजर नहीं आ रहा। अब्बास पहली बार कासिम मेरी नजरों से ओझल हुआ, बस 2 बार कहना था, तीसरी बार नहीं कहा। मेरी जानिब देखो बेटा, बैठते क्यों नहीं हो, इसे बराबर कर दे। जियारत आ भी गई, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ, मेरी जानिब देखो और जो कर सकते हो वो गिरिए में करो। अब्बास मुझे मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा। अब सोचो हुसैन का आलम क्या। सुबह से हुसैन अपने खैमे में है, जंग अब्बास करवा रहा है। अपनी शहादत के हमले से पहले पहली बार हुसैन की नजरें वही थे, उसी जगह वहां पहुंचा। अब वहां कासिम नहीं है, समझ रहे हो, चचा आया है, नहीं जवाब आता। कासिम गरीब हो गया तो क्या हुआ, हुसैन बुला रहा, नहीं कासिम वक्त का इमाम बुला रहा है। एक टुकड़ा उधर से बोलता, दूसरा उधर से, एक उधर से। मौला ने आबा खोली, जमीन पे बिछाई, कासिम को जमा करना शुरू किया। देखा एक टुकड़ा दूर था। हुसैन जब तक पहुंचे, देखा कोई टुकड़ा उठा रहा है, का कौन है, आलम गुर्बत में हुसैन की मदद को आया। अब पलट के का भैया हुसैन, एक बार भाई वो जो एक कांधे पर जनाजा उठा था ना, वो गठरी जब खैमे में आई है तो पता क्या हुआ, माँ ने देख के कहा मेरे लगते जिगर को यतीम समझ के छोड़ा है, या उसने वफा नहीं की। एक बार हुसैन ने कहा ऐसी वफा, गठरी जमीन पे रखी है, काम का कासिम। माँ ने गठरी खोली, जाने वाला हाथ नहीं मिलता, तस्वीर जोड़ती रही, कहा हुसैन जरा रुख उधर करो। हुसैन ने अब जो रुख पलटा है, जमीन करबला में ज़लज़ला आया। क्या किया माँ ने, कहा हुसैन मेरी मन्नत थी, जब कासिम दूल्हा बनेगा मैं मेहंदी लगाऊंगी,